لحاظ سے MQM کی مدد کر رہے ہیں. ثابت کیا جائے MQM دہشت گرد تنظیم ہے. مذاکراتی عمل سے خود کو علیحدہ کرتے ہیں. سندھ وہ صوبہ ہے جدھر سب سے زیادہ کرپشن اور جدھر لوٹ مار. 4 اکتوبر کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک تاریخی جلسہ کریں گے. السلام علیکم. MQM والوں کی حکومت سے بات چیت ختم، یہ فی الحال ختم ہوئی ہے. ہو سکتا ہے دوبارہ 2-4 روز میں پھر شروع ہو جائے، لیکن نون لیگ کی جانب سے کچھ بھی جو وہ مانگ کر رہے ہیں زیادہ ملنے کی امید نہیں ہے. ایٹ میکس انہیں کیا مل سکتا ہے کہ شاید پرائم منسٹر سے ایک دوبارہ ملاقات ہو جس میں انہیں اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے کہ آپ اپنے استعفے واپس لینے کا اعلان کر دیں. لیکن جن چیز کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کھالیں اکٹھی نہیں کرنے دی جا رہی کیونکہ بڑی عید قریب آ رہی ہے اور ان کا وہ ایک خدمت خلق فاؤنڈیشن ہے جس کا ایک میجر سورس آف ریونیو یہ کھالوں کا اور زکوٰۃ کی مد میں آتا ہے. اور کراچی کے حالات کے اوپر جو لاسٹ ٹائم رینجرز نے رپورٹ کیا تھا انہی کھالوں کی کمائی سے اور اسی زکوٰۃ اور فطرے کو بندوق کے زور پر اکٹھا کرنے میں MQM کو الزام نہیں دے رہا، کراچی کی مجموعی پالیٹکس کا یہ چیز حصہ بن گئی ہے. اسی کی وصولی سے وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ٹیرر فائنانس میں یہ پیسہ استعمال ہوتا ہے. اسٹرکٹ انہوں نے چیک اینڈ بیلنس لگایا، سب کے اوپر لگایا کہ نہیں کرنے دیں گے. روکا انہوں نے، اس سے کرائم ریٹ بھی نیچے گیا، لیکن MQM کہتی ہے اس کو الاؤ کیا جائے. MQM کہتی ہے الطاف حسین کی اسپیچز کو الاؤ کیا جائے. تو ایسے موقع کے اوپر جب ہمارے انٹیریئر منسٹر برطانیہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کچھ تھریٹ ملے اور پھر انسائٹمنٹ ٹو وائلنس والی ان کی کچھ اسپیچز ہیں اس کی بنیاد کے اوپر آپ وہاں پہ کیونکہ ان کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے پابندی عائد کریے، اس کے اوپر بھی حکومت انہیں کچھ نہیں دے سکتی. تو ٹاکس ایک ایسی جگہ کے اوپر آ کر سٹک ہیں جہاں پر ڈیڈ لاک اسے کہا جائے تو زیادہ غلط نہیں ہوگا. ایک ہی راستہ اس کا یہ ہے کہ بغیر شرائط کے یا تھوڑی بہت نرمی کے ساتھ MQM واپس آ جائے، ادروائز یہ مسئلہ سیدھا ہوتا بالکل نظر نہیں آتا. پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ گورنر کے ذریعے ان کے ایشوز کو، ان کے کنسرنز کو ایڈریس کیا جائے، ان کو ایشور کروایا جائے کہ ایز اے پارٹی آپ کو ٹارگیٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن معاملہ تھوڑی خطرناک سطح پر پہنچ گئے. عمران خان بھی انٹیریئر سندھ میں پہنچ گئے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انٹیریئر سندھ میں ایک دورہ کر کے PTI کی پریزنس جو ہے اس کے اظہار کیا جائے. لیکن پریکٹیکلی اربن سندھ میں MQM ہے اور رورل سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دیر از نو ادر پارٹی رائٹ ناؤ. تو یہ ایک سیریس میٹر ہے جس کو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، فوزیہ قصوری صاحبہ PTI سے، ویری وارم ویلکم. ڈاکٹر فردوس عاشق خوان ہوں گی ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، فی الحال مستقبل میں کھاؤں گی ان سے پوچھیں گے. اور سید شاہد پاشا صاحب ہیں MQM کے ڈپٹی کنوینر ہیں، یہ ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں. پاشا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. زبیر صاحب MQM کے ساتھ آپ کے بات چیت جو ہے وہ کچھوے کی چال سے بھی زیادہ سلو ہو گئی ہے. کیوں؟ کس کی چال سے؟ کچھوے کی چال سے. اچھا کچھوے بہت ہی سلو ہو گئی، اٹک گئی ہے، روکی گئی ایک جگہ. کچھوے کی چال تو آگے چل رہی ہوتی نا، یہ آگے نہیں چل رہی. اچھا وائی؟ MQM کے تحفظات ہیں اور کچھ صحیح ہیں تحفظات اور کچھ صحیح والے کون سے ہیں؟ صحیح والے مطلب ان اے سینس کہ جب وہ کہتے ہیں، آپ نے خود ذکر کیا کھالوں کا، تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ کھالیں جس کو بھی دینا چاہے. اگر میں کراچی میں فری ول سے تو انڈر ڈیورس نہیں، نہ ہی ان کو ایسے منظم طریقے سے، تو اس حوالے سے تو مطلب ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. جماعت اسلامی والے بھی کھالیں اکٹھی کرتے ہیں اور کیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں کراچی میں، اور بھی تنظیمیں ہیں، سنی تحریک ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، بہت سی تنظیمیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں. کراچی میں لڑائی کی وجہ ایک بن جاتی ہے کھالوں کی تقسیم، یو نو اٹ. ہاں لیکن بن جاتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا خیال ہے ان این اوور آل سچویشن میں تب ایک کوشچن فرام اے لیگل اسٹینڈ پوائنٹ اگر کوئی کہے کہ لاہور میں اگر کوئی دینا چاہے کسی کو تو وہ کیا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. سو ایک اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہے تو صحیح ڈیمانڈ، لیکن وہ آپ نے خود جو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ جی اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور لوگوں کا خیال یہ ہے، بہت سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی اوور دی ایئرز ان کو زبردستی MQM نے ٹارگٹ کیا ہے اور MQM کو مجبوراً وہ کھالیں دیتے ہیں. سو اب جہاں ایسا ماحول ہے تو لوگ ایک چاہتے ہیں کہ وہ 20 لاکھ جانور اگر ذبح ہوں تو وہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے ریونیو کی جو کھالوں سے جنریٹ ہوتی ہے. آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے. یہ ایک سمجھ لیں پکس کا ایک بھرپور حصہ ہے کراچی کی پالیٹکس کا. کھالیں اور کوئی 25-30 سال سے چلا آ رہا ہے. اور اسی طرح سے ان کے ڈیمانڈ کہ جی جو ان کے پکڑے جاتے ہیں تو ان کو
جو لیگل پروسیس ہے وہ صحیح لیگل پروسیس مہیا ہونا چاہیے, مطلب میرا خیال ہے آن میکرو بیسس تو اگر ہم دیکھیں گے تو ان کی کوئی بھی ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے. اسی طرح سے آپ نے ذکر کیا الطاف حسین کی اسپیچز کا. اب یہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ پیمرا جو ہے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹلی اس کو ریویو کرنا چاہیے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ الطاف بھائی نے پچھلے دنوں کس قسم کی تقریریں کی تھیں اور جس میں آرمی کو نشانہ بنایا تھا, تو میرا خیال ہے ان کو خود اس وقت محسوس ہونا چاہیے تھا کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں, تو اس کو اتنی آسانی سے اگنور تو نہیں کیا جا سکتا. ایک سوال کا جواب دے دیں پھر میں فوزیہ بی بی سے پوچھوں گا, کیا آپ کی جانب سے کوئی ایسی تجویز آئی ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے خود کو ڈسٹینس کر لیا جائے آفیشلی فارملی, جو الطاف حسین صاحب نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے متعلق جو کچھ کہا وہ کہیں ہم لا تلقی کرتے ہیں, ہم یہ اس چیز کو باقی پارٹی کا ہے, آپ کی جانب سے کوئی ایسی تجویز دی گئی ہے؟ نہیں دیکھیں وہ تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جی ایم کیو ایم الطاف حسین ورسز دا ریسٹ ہم کریں -1 فارمولا ٹائپ. اٹ از اباؤٹ دیٹ, وہ جو اسٹیٹمنٹ کا وہ حصہ جہاں پر وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا جنرل بلال کو یا جنرل رحیل کو مخاطب کر کے یا ایسا ہی کو آپ کو یاد ہوگا فاروق ستار نے دوسرے لیڈرز نے اسی وقت کلیریفیکیشن دوسرے دن شروع کر دیتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا, ان کا مطلب یہ نہیں تھا. فوزیہ بی بی سے پوچھتے ہیں, یہ بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے جی بہت شکریہ. دیکھیں ندیم, بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا کہ مفاہمت ہوئی, بڑی فاسٹ پیس پہ نیگوسیشنز ہوئے, اور تمام آپس میں جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ مل بیٹھے, جب بھی اپنے سیلف انٹرسٹ کی بات ہوئی, جب بھی وزارتیں تقسیم ہونے کی بات ہوئی, تو بڑے انتھوزیازم کے ساتھ میں اور بڑی تیزی کے ساتھ میں مفاہمت ہو جاتی ہے. آپ کا جو سوال تھا, آج جو کراچی کے اندر ہو رہا ہے, اس سے پوری قوم بالخصوص کراچی کے رہنے والے بہت مطمئن ہیں, بہت خوش ہیں اور بہت گریٹفل ہیں. آپ کا مراد ہے کراچی آپریشن سے؟ جی, کراچی کی جو آپریشن ہو رہا ہے, تو یہ تمام تر جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بہت ہی خوش آئین ہیں. یہ سب کچھ وہ ہے جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا مگر نہیں ہوا, آج ہو رہا ہے, تو دس از ویری گڈ فار پاکستان. لیکن بھی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایم کیو ایم باہر ہے استعفے دے کر؟ آپ نے بھی استعفے دیے تھے, وہ اس وقت باہر ہے. پیپلز پارٹی ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں کوئی بڑا فیصلہ وہ لے سکتی ہے. دیکھیں ایم کیو ایم پورا سسٹم آپ کا ایٹ اسٹیک آ جائے گا. ایم کیو ایم کا اندر اور باہر رہنا کوئی نئی پریکٹس نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ بہت ٹائم سے حکومتوں میں ہیں, اور انہوں نے آن اور آف, پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی فیڈریشن کے اندر, جب فیڈرل گورنمنٹ ان کی تھی, تو تبھی بھی آپ دیکھتے تھے یہ باہر نکلتے تھے پھر اندر آتے تھے. تو دس از نتھنگ الارمنگ. اب وہ بہتر اپنی سیاست سمجھتے ہیں, یہ ان کے فیصلے ہیں, ہم اس پہ تو کامنٹ کیا کر سکتے ہیں, مگر ہم اس پہ ضرور ایز پاکستانیز کامنٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستانیز نیڈڈ دس سارٹ آف اے تھنگ. جو آج ہو رہا ہے اور جس طرح کی جا رہا ہے, احتساب, اکاؤنٹیبلٹی, تمام جو یہ دہشت گردی کا مقابلہ جس بہادری کے ساتھ اور جس کمپٹنس کے ساتھ ہماری فوج کر رہی ہے. آپ سپورٹ کر رہی ہیں اسے؟ میں کیوں نہیں سپورٹ کر رہی, ہر شہری کر رہا ہے. کون چاہتا ہے جی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں ندیم بھائی, آپ یہ دیکھیے کہ خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا ایک اپنے کسی بیان میں 3-4 دن پہلے, بہت محترم ہے, لیڈر ہیں اپوزیشن پارٹی کے, کہ جی جس کو طرف بھی وہ اشارہ کر رہے تھے, آبویسلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سسٹم کو چلنے دیں. تو کس سسٹم کی بات کر رہے تھے؟ وہ سسٹم جس کے اندر دہشت گردی عروج پہ, وہ سسٹم جہاں نو, تو ہم سب جانتے ہیں, آبویسلی فوج کو کہہ رہے ہیں. سید پاشا صاحب سے بات کرتے ہیں. پاشا صاحب, آپ کے تحفظات فیڈرل گورنمنٹ بظاہر ایڈریس کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتی, تو ایم کیو ایم کا لائحہ عمل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. پہلے تو تمام ممبران, معزز ممبران کو میں السلام علیکم کہوں گا, اور آپ کا شکریہ ندیم بھائی. دیکھیے ندیم بھائی, جب ہم نے استعفے دیے, یہ ایک دو ٹوک فیصلہ تھا ہمارا تمام کا مشترکہ, کہ جس طریقے سے کراچی آپریشن کیا جا رہا تھا براہ راست ایم کیو ایم کے اوپر کیا جا رہا تھا. ہمارے جو ہیں 20 کارکنان لاپتہ تھے, ان کی سر بریدہ لاشیں مل رہی تھیں, اور لاشیں بھی ایسی کہ آپ کی روح کانپ جائے اگر آپ ان کے جسموں کو دیکھیں. اور ہم نے دکھایا بھی ہے میڈیا کو, اور لوگوں کو ہم نے یہ دکھایا, آپ خود اس چیز کے گواہ ہیں. لیکن جب ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, بوجھتے ہوئے کہ ہمارے پاس ایک مینڈیٹ ہے, پاکستان کی تیسری بڑی ہم جماعت ہیں, سندھ کی ہم دوسری بڑی جماعت ہیں, مگر اس کے باوجود اسمبلیوں سے ہمیں جو ہے کوئی کسی قسم کا انصاف نہیں مل رہا تھا, تو ہم نے ایسی اسمبلیوں سے باہر آنا ہی مناسب سمجھا. یہ صرف ہمارا فیصلہ نہیں تھا, یہ عوامی امنگوں کا فیصلہ تھا, ان کروڑوں ووٹرز کا فیصلہ تھا
جو ہماری طرف بے بسی سے دیکھ رہے آپ پاشا صاحب، آپ اسی کی لیے جماعت جو ہے وہ واپسی کا راستہ کھلا رکھنا چاہتی ہے یا یہ چاہتی ہے کہ وہ مکمل طور پر واقعی رخصت ہو جائے اسمبلیوں سے؟ حتمی فیصلہ ہے کیا؟ کیونکہ انیشلی جب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ لیا تھا اس وقت مجھے معلوم ہے کہ انڈر پریشر لیا گیا تھا. الطاف حسین بہت خفا تھے کہ وہ ریزولوشنز ان کے خلاف آئی تھیں اسمبلیز میں، سندھ اسمبلی میں بھی آئی تھی، اور آپ کے اراکین نے انڈر پریشر آف ووم. اور وہ میں بڑے آپ خفا سے تھے. یہ سوال کرنا ہوں، انڈر پریشر ندیم بھائی، انڈر پریشر کس کے؟ بتائیں گے اپنے لیڈر کے سامنے، کیونکہ وہ ناراض تھے آپ لوگوں سے کہ آپ نے ان کو پراپرلی ڈیفینڈ نہیں کیا. جی نہیں، یہ غلط تاثر ہے ندیم بھائی. ہم انڈر پریشر اپنی عوام کے سامنے تھے. یہاں پر کبھی آپ آ کے 90 پہ دیکھیں، ایک دن میں کئی گرفتاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک دن میں کئی لوگ لاپتہ ہوئے جاتے ہیں، اور ہمارے انسانی حقوق جو ہیں وہ بری طرح پامال کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں موجود انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں، کسی نے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی ندیم بھائی. ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچاتا. ہم نے تو یہ استعفے لوگوں کی امنگوں کے مطابق دیے ہیں، اور ہم یہ استعفے دینے کے بعد ہم واپس بھی نہیں آنا چاہتے، لیکن ہم لچک رکھنا چاہتے ہیں اپنے رویے میں. چاہتے تو اس کا بھی ایک راستہ موجود ہے. آپ پاشا صاحب ڈپٹی کنوینر ہیں اس وقت پارٹی کے؟ جی بالکل، مجھے الطاف بھائی نے ڈپٹی کنوینر بنایا ہے اور بہت بھاری ذمہ داری. آپ ڈپٹی کنوینر ہیں، تو فاروق بھائی ادھر نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ تحفظات ایڈریس کرنے کے حوالے سے. ان پرسن آپ لوگوں نے ریزگنیشن دی ہوئے ہیں، یہ آپ کو معاملے کی سنجیدگی کہاں نیگوشیٹ کر رہے ہیں مجھے بتائیں. بہتر آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ان پرسن نہیں، ہم نے دیکھیں، ہم نے یہ تمام ہم نے چھوڑ دیا، ہم مذاکرات کو خیر بات کہہ کر واپس آ گئے. بڑی لمیٹڈ آپشنز ہیں آپ کے پاس. ون رانگ سٹیپ اور معاملات خراب ہو سکتے ہیں. نہیں ندیم بھائی، لمیٹڈ ان واٹ سینس؟ ہمیں مار دیں، سب کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں پھر آپ لوگ؟ نہیں، واپسی کیا؟ ہمارے آفیسز بند ہیں. آپ میری بات سن لیجئے نا ندیم بھائی. آپ دیکھیں ایک نہیں، لیکن آپ جب یہ مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی عدالت میں اپنا، یہ کیوں کہتے ہیں آپ؟ ندیم بھائی، میں آپ کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھتا ہوں. ہمارے آفیسز بند ہیں، ایشوز ایڈریس ہونے چاہیے، لیکن اس میں میرے خیال میں وہ ایک خاص انداز میں ہونے چاہیے، آپ حکومتی غیر ندیم بھائی، آپ حکومتی غیر سنجیدہ رویہ تو دیکھیں. جس دن مولانا صاحب یہاں پہنچتے ہیں، ہمارے ایک سینئر ممبر پارلیمنٹ کے اوپر گولیاں برسائی جاتی ہیں. ہم مطلب کیا، ہم آپ کو پتہ ہے اس کے 2 سسپیکٹ گرفتار ہو چکے ہیں، جو میری اطلاع ہے کراچی ہمارے بیورو سے. میں زبیر صاحب سے بھی چاہوں گا اس کے اوپر بات کریں، اور گوڈل صاحب کے اوپر شاید جتنا کنسرن ہم لوگ میڈیا والوں نے شو کیا ہے، عدالت میں پیش کریں. آپ کی جماعت سے، ہم تو خود چاہتے ہیں آپ کی جماعت کے ساتھ میرے خیال سب سے زیادہ آواز بلند کرنے والا پاکستانی میڈیا تھا کہ رشید گوڈل پارلیمنٹیرین ہے، اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور اس کے اوپر لا انفورسمنٹ نے بہت کام کیا. سلام ہے میڈیا کو بھی، ہم سلام پیش کرتے ہیں. 2 لوگ جو انیشلی پکڑے گئے ہیں وہ میرے خیال میں آئندہ چند روز میں پیش بھی کیے جائیں گے. اچھا، میں اس کے اوپر زبیر صاحب سے بھی رائے لے لوں، کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان کو رائے دے سکتے ہیں. لیکن ندیم بھائی ایک یہ دیکھیے وہ کافی خفا ہیں، ناراض ہیں بہت زیادہ. پاشا صاحب ایک چیز میری لے لیں آپ. میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں جس پر بات کر لیں. یہ پورا کا پورا جو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہو رہا ہے. ہمارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، اداروں کے بھی، وہ ہم پر الزام وہی لگا رہے ہیں جو ان مذہبی سیاسی جماعتوں نے اس وقت لگایا تھا جب کراچی کے لوگوں نے ان کا مینڈیٹ چھین لیا تھا. کائنڈلی اس پہ بھی غور کیجیے. اچھا، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. آپ زبیر صاحب پہلے رسپونڈ کر لیجئے، پھر میں ڈاکٹر فردوس کی طرف جاؤں گا. میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ تو بالکل بھی کوئی مطلب میکرو لیول ایک ایسا آپریشن کرنا ہے پاکستان کی حکومت نے ڈیسائیڈ کیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، فوزیہ کی اطلاع کے لیے بھی یہ بتا دوں کہ وہ ہماری حکومت کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا جاتا. یہ جس قانون کے تحت ڈاکٹر عاصم کو اریسٹ کیا گیا، یہ اکتوبر 2013 میں ہماری حکومت کے آنے کے 3 مہینے کے بعد نافذ کیا گیا تھا، جس میں رینجرز کو پاورز زیادہ دی گئی. یہ پوپا والا ایکٹ ہے نا، 4 ایز والا جو ہے، جس میں ٹیررزم کے تحت ان کو، تاکہ اس وقت کنسرن یہ تھا رینجرز کا کہ جی ہم ہیں تو صحیح، ہمیں پاورز بھی تو ہونی چاہیے. تو اس قانون کے تحت، کیونکہ ستمبر 2013 میں آپریشن لانچ کیا گیا تھا، اور اس کا ایک فیزز تھے جو زبیر صاحب. نواز شریف صاحب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، اور 3 دفعہ کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے. جی، یہ بالکل یہ آپ کریڈٹ میں لے سکتے ہیں کہ 3 دفعہ آپریشن کر رہے ہیں. اس میں ڈسکریڈٹ یہ ہے کہ ہم لوگ کراچی میں وہ چیز جو پہلی دفعہ ہی کر لینی چاہیے تھی وہ آج تک نہیں کر پائے. دیکھیں وہ اچھا، میں اس کی، میں آپ لوگوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن ہسٹری کو ذرا تناظر میں درمیان میں پیپلز پارٹی دور میں ہوا. بالکل جنرل نصیر اللہ بابر کا، اور بہت وائڈ رینجنگ تھا، اور اس میں بہت کامیابی حاصل ہوئی تھی.
پھر اس کے بعد جب ہماری حکومت آئی تھی دوسری دفعہ میاں نواز شریف تو پھر ہوا جب حکیم سعید والا حکیم سعید کو اور گورننس رول لگایا گیا، اور 92 میں جب ہوا تھا تو ہماری جو فیڈرل لیول پر، کیونکہ فیڈرل لیول پر بھی وہ ہمارے کولیشن پارٹنر تھے، بالکل تھن میجورٹی تھی، رسک یہ تھا کہ ہماری حکومت جا سکتی تھی. تو ہم نے ہمیشہ کیا فوزیہ، وہ جو آپ شاید وہ کہہ رہی تھی، یہ صرف اس دور میں نہیں ہوا تھا جب جس دور کو عمران خان نے بھرپور ساتھ دیا تھا جنرل مشرف کے دور میں. جو رائٹ سٹیپس ہمیں لینے کی ضرورت تھی وہ ہم کر نہیں پائے 25 سالوں میں. میں ڈاکٹر فردوس سے بات کر لوں پھر دوبارہ آتا ہوں. ڈاکٹر فردوس آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں. یہ فرما دیں کہ ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری، اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں وہاں کراچی میں وہ جو تحقیقات میں مصروف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے انکشافات ہمارے سامنے آئے ہیں ہاسپٹل کے حوالے سے بھی، ان کے لنکیجز کے حوالے سے بھی، ہاسپٹل میں اندر جو سینئر لیول پہ آفیشلز کام کرتے ہیں اس حوالے سے بھی، کہ دے آر سرپرائزڈ. وہ کہتے ہیں ہم توقع ہی نہیں تھے رکھتے کہ ڈاکٹر عاصم حسین اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں اور معذرت خواہ ہوں کہ کیونکہ میں ٹریفک میں اسٹاک ہونے کی وجہ سے تاخیر سے پہنچی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم ایک انڈیویجول ہیں اور یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین میں رہے ہیں، عہدوں پہ رہے ہیں، اور قیادت کے ساتھ ان کے پرسنل ایک ذاتی طور پہ، خاندانی طور پہ تعلقات بھی رہے ہیں، اور ان کی سروسز بھی تھیں پارٹی کے لیے. وہ پارٹیسپیٹ بھی کرتے تھے، کنٹریبیوٹ بھی کرتے تھے. جو جس چارجز کے تحت ان کو اس وقت رینجر نے اپنی کسٹڈی میں لیا ہے اور 90 ڈیز کا جو ریمانڈ لیا گیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو جس طرف انویسٹیگیشن جا رہی ہے، وہ جو میڈیا میں پبلک ہو رہی ہیں، وہ میرے سمیت ہر محب وطن پاکستانی کے لیے ایک لمحہ فکری ہے. اور ان اگر وہ ریالٹیز ہیں، اگر وہ واقعی تمام ایلیگیشنز جو کہ میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچ رہی ہیں ان میں کوئی 5% بھی حقیقت ہے، تو سب سے پہلے میری پارٹی کو اپنے لیول پہ اس پہ انیشیٹو لینا ہے. اور میں اپنی پارٹی سے یہ ڈیمانڈ کروں گی کہ وہ تمام فیکٹ فائنڈنگ ایک مشن پارٹی کے اندر بنے. وہ تمام ایلیگیشنز اور الزامات جو ڈاکٹر عاصم پہ لگائے گئے ہیں، پارٹی کی سطح پہ بھی ایک ٹروتھ فائنڈنگ کمیشن بنے اور پارٹی یہ جائزہ لے کہ یہ تمام چیزیں جو ان کی ذات کے ساتھ نتھی کی جا رہی ہیں، وہ کیا اس میں کتنے % ریالٹی ہے اور کتنے % ان حقائق کو توڑا موڑا جا رہا ہے. ڈاکٹر فردوس، آپ ایک بہت اچھی مضبوط پوزیشن لے رہی ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک ویلکم سٹیٹمنٹ ہے آپ کی جانب سے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف لا انفورسمنٹ کے ایلیگیشن تک نہ رہے، پارٹی خود انیشیٹو لے اور سچائی کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے. یہ اچھی ویلکم سٹیٹمنٹ. بالکل. جو اس میں جو سب سے بڑا کنسرن جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ ہمارا پارٹی کا فیس جو ہے وہ ڈسٹارٹیڈ ہو رہا ہے، اور پارٹی کے فیس کو ڈسٹارٹیڈ ہم نہیں ہونے دیں گے. اگر کسی کا انڈیویجول ایکٹ تھا، چونکہ ان کے اوپر جو ٹیررزم فنانسنگ کے ایلیگیشن ہے، وہ پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فور فرنٹ پہ آ کے وار اگینسٹ ٹیررزم لڑی ہے، شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں. اچھا، اس میں ڈاکٹر فردوس ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے کہ بلاول شاید لاہور آ رہے ہیں، تو آپ ان سے یہ ایشو ڈسکس کرنا پسند کریں گی؟ دیکھیں جی، میرے سمیت جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت لوگ ہیں ان کا کنسرن ہے، اور بڑا ویلڈ کنسرن ہے، کہ ہم چاہیں گے کہ یہ پارٹی میں بات ڈسکس ہو اور ہمیں اپرائز کیا جائے کہ اس میں ریالٹی کیا ہے. اگر یہ ریالٹی ہے، وہ ایلیگیشنز کے ساتھ ہمارا نیشنل سیکیورٹی اپریٹس کو سبسٹینشیل ایویڈنس پیش کرتا ہے، تو پارٹی کو سب سے پہلے ان سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کے. میں بریک کی طرف جا رہا ہوں. میں بریک سے واپسی پہ آپ یاد کروں گا. ایک زبیر صاحب نے کہا کہ کیا آپ پارٹی چھوڑنے والی ہیں، تو میں نے زبیر صاحب سے کہا کہ آپ آفر کر رہے ہیں نون لیگ کی کوئی پوزیشن. بریک سے واپسی پہ جواب لوں گا. بریک لے لیں، پہلے بریک لے لیں جی، واپسی پہ بات کرتے ہیں. جی دوبارہ لاہور چلیں گے ڈاکٹر فردوس کے پاس. زبیر صاحب کا سوال تھا آپ سے، انہوں نے کہا کیا آپ پارٹی چھوڑ رہی ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ نون لیگ کی کوئی پوزیشن آفر کر رہے ہیں، تو آپ رسپونڈ کر لیں، پھر میں آگے چلوں گا. ندیم بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سیاسی یتیم کے کمنٹس مجھے میٹر نہیں کرتے، کیونکہ ان کو چور دروازے سے
इक़्तिदार के वान तक होना होता है, जिसमें क़यादत की खुशामद, चापलूसी और उनकी बेजा हर काम में हाँ मिलाना और उनकी गुडविल हासिल करने की कोशिश करना। मैंने चूँकि अवाम के वोट की ताकत से आना है, अवाम के जो मसाइल और मुश्किलात और जो ग्रास रूट लेवल पे उनकी सोच है उसको बाईपास करके मैं क़यादत के कंधों पे सवार नहीं हो सकती। इसलिए मेरा और ज़ुबैर साहब का जो बेसिक सोच का फुकदान है वो यही है कि इन्होंने यहाँ बैठ के अपनी क़यादत को मक्खन लगाना है, चापलूसी करनी है, ताकि उनके लिए और मज़ीद इक़्तिदार के दरवाजे खुलें। और ज़ुबैर साहब, मेरा ख्याल है मैंने तो बहुत लाइट उसमें ये कमेंट दिया था, ना मेरा कोई खराब इरादा था, उधर से हैवी डोज आ गई, बहुत ही हैवी डोज आ गई और मैं पर्सनल अटैक भी कर रही हैं, लेकिन मुझे मेरा नहीं ख्याल है कि मुझे जवाब देने की, चलिए ऑल राइट, बट इट वाज इन अ लाइट मूड। बिल्कुल उन्होंने कहा हल्के फुल्के अंदाज में कहा था जी आपने डॉक्टर साहब वो इतना ज्यादा पीपल्स पार्टी। मैं फौजिया बीबी की तरफ आता हूँ, हम दोबारा अपने कराची ऑपरेशन और पाकिस्तान के ऊपर आ जाएं। अकाउंटेबिलिटी ड्राइव को आपने बड़ा वेलकम किया कि बहुत अच्छा है। अकाउंटेबिलिटी ड्राइव में हुकूमत कलीदी किरदार में रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पुश कहीं और से है, हुकूमत अभी तक उस ओनरशिप में है नहीं है, क्यों? देखिए नदीम, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉब्लम करप्शन है। हर किस्म की करप्शन हमारे माशरे के अंदर, और सक्सेसिवली जितनी गवर्नमेंट्स आती रही हैं उसके अंदर करप्शन बढ़ती गई है। कभी ये नहीं सुना कि करप्शन को रोकथाम के लिए कोई इतने इदारे मजबूत बनाए गए, उनको एम्पावर किया गया, उनको ट्रेन किया गया, उनको फैसिलिटेट किया गया कि वो अकाउंटेबिलिटी मुल्क के अंदर कर सकें। आज तक कभी नहीं हुई। और क्या यहाँ का कानून, लेकिन बगैर फौजिया बीबी हुकूमती ओनरशिप की ये मसला आगे बढ़ेगा? आपको पुश मिल रही है, आप सबको मालूम है कि वो फौज की जानिब से उन्होंने कहा कि गवर्नेंस सीधी करें, ये पाकिस्तान ऐसे आगे नहीं चलेगा। एक वजाहत कर दूं फौजिया के स्टेटमेंट की, एक वजाहत कर दूं सिर्फ फौजिया, अभी इस पीर को एक रिपोर्ट छपी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन की, और उसमें 2000 से लेके 2015 की करप्शन जो आपने कहा ना कि बढ़ते ही चली जा रही, इस वक्त सबसे कम करप्शन है पिछले 15 साल में, कंसिस्टेंटली कम करप्शन, और एट द हाईएस्ट लेवल परसेप्शन ऑफ करप्शन। इसका उसी की बात कर रहे हो ना यार, हमारा एप्पल टू एप्पल। अच्छा आप दे लें जवाब, लेकिन आपको ये सोच लीजिएगा कि आपका अपना नाम है नैब वाली लिस्ट में, फंस जाएंगी आप। जी बिल्कुल, मैंने सबसे पहले अपने आप को उसमें प्रेजेंट किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मैं गई हुई हूँ कि आप मेरे से शुरू करें और सबसे पहले करें, ताकि वो बसेस जो पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट था, लोगों को ये पता चले कि खरबू खाने वाले जो हैं उनकी लिस्ट में मेरा नाम एक पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट का। आपको बसें दी किसने दी? आज ऑन वजाहत तो कर दें। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ऑथराइज की थी बसें? ऑफ कोर्स, देखिए वो मुझे नहीं दी गई थी, वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट थी जो उस हलके के अवाम को दी गई थी, और वो उस हलके की अवाम के पास एक नॉन गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट के तौर पे दी गई थी। देखें नहीं, एनजीओ तो आप रन करें। नदीम भाई, कतन वो एनजीओ का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं था, और ये आप देख लें, उसको साबित कर दें कि मेरे साथ उसका कोई कोलैबोरेशन रही है या मेरा ताल्लुक रहा है। मेरा कसूर ये था कि उसको सब्सिडी देनी थी, तो सब्सिडी गवर्नमेंट तो नहीं देती है, कोई भी अतिया जो दिया जाता है, ये फौजिया बीबी बैठी हुई हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल को प्लाट अतिये में दिया गया, क्या वो इमरान खान साहब को दिया गया? वो उनके एक ट्रस्ट को दिया गया। दिया आपने? तो जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्या चीज दी जिस पे केस बना आप पे? नहीं, कुछ नहीं किया, मैंने सब्सिडी दी और अपनी मदद आपके तहत नो प्रॉफिट नो लॉस पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैनेजमेंट कमेटी ने वो बसें चलाई। तो यही तो मैं चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये वो सब्सिडी क्या थी, थोड़ी वजाहत तो कर दें, सब्सिडी क्या थी? सब्सिडी देखिए, उसमें अगर 50 रुपीज किराया था उसका टर्मिनल टू टर्मिनल, तो 25 रुपीज हमने दिया, 25 रुपए उस तंजीम ने अपनी जेब से उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया। तो ये तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। फौजिया बीबी आप कुछ कहेंगे, फिर मैं शायद साहब के पास कराची भी जाऊंगा। आप इस पे कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये नैब का केस है कि ये जो मेडल जिसकी बात कर रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं स्पेसिफिकली इनके केस की नहीं बात कर रही हूँ, मगर देखिए नदीम भाई, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत बड़ा मसला है। अगर आज पहली दफा वो फोर फ्रंट पे आ रहा है, आज पहली दफा, और दहशतगर्दी साथ में, एंड दे आर लिंक्ड।
یہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے آخر یہ پیسہ کہاں سے so far, which is unfortunate. نہیں Political ownership آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں میرا صرف یہ ہے ایز این انڈیویجول اینڈ ایز اے پاکستانی، اور میں سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف کا بھی بالکل یہ کلیئر موقف ہے، کیونکہ عمران خان نے ابھی 3-4 دن پہلے انہوں نے کہا ہمارے چیئرمین نے بھائی اگر رینجرز آئیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، کے پی کے میں آئیں، اگر وہاں کرپشن ہے تو ہم ان کی ہیلپ کریں گے، وہاں سے بھی صفائی کریں۔ یہ پروسیس جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے، اس کو بہت ضروری ہے کہ یہ بڑھتا رہے، اور یہ بڑھتا رہے اور اس میں بڑے بڑے امپورٹنٹ لوگوں کو پکڑا جائے جو ہمیشہ اپنا پولیٹیکل کلاؤٹ اور انفلوئنس یوز کر کے ہمیشہ انہوں نے اداروں کو کمزور کیا اور جیپرڈائز کیا جب کبھی کوئی ایسا انیشیٹو اٹھایا گیا۔ کرپشن ہیز ٹو اینڈ ان پاکستان۔ پاشا صاحب سے پوچھتے ہیں، پاشا صاحب یہ ایشو تو ایسا ہے جہاں آپ کی جماعت جو ہے میرے خیال میں اس کو ٹارچ بیرر بن کے سپورٹ کرنا چاہیے کہ آئیے اور آگے بڑھیے، ہم سپورٹ کرتے ہیں آپ کو۔ دیکھیں ندیم بھائی، ہمیں تو اتنا مارا جا رہا ہے نا، ہمیں تو اپنے دکھ اور اپنے زخم بھرنے سے ہی فرصت نہیں ہے، تو جائے کہ ہم ان چیزوں پر بات کریں۔ یہ تو ان سیاست دانوں کا کلچر ہے، اسی کی تو ہم سزا بھگت رہے ہیں کہ ہم اس بینک کرپشن میں، ہم یہ بڑے بڑے نیب کے کیسز میں، ہمارا ایم کیو ایم کا آج تک ایک بھی رہنما، ایک بھی کارکن جعلی ڈگری کیسز میں، ان میں کسی میں کبھی ہم نااہل نہیں ہوئے۔ ہم عوامی خدمت پہ جو ہے نا وہ زور دیتے ہیں۔ قائد طریق الطاف حسین بھائی نے سیاست میں تو لیکن یہ پاشا صاحب اچھا موقع نہیں ہے کہ جہاں پر یہ ٹیرر فائنانس کا یا اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہاں پر آپ کی جماعت ایک کلیئرلی لائن ڈرا کر لے۔ ایک طرف تو آپ کے مطالبات ہیں، وہ اپنے مطالبات ڈسکس کریے فیڈرل گورنمنٹ سے، لیکن اس ایشو پہ آپ کہیے ہم سپورٹ کرتے ہیں، پکڑیے انسانوں کو۔ نہیں ندیم بھائی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا تو ایک انسٹانس ہے کلیئر، جو کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ سیاستدان ہیں، ہم نے ان کو تو ریموو کیا ہے کراچی سے۔ جو کراچی کا فنڈ کھاتے رہے، لوٹتے رہے، ہم تو کہتے ہیں ان کو پکڑا جائے، ہم تو ان کے رد عمل کے طور پہ آئے۔ آج بھی ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، لوگ ہمیں اسی لیے تو مینڈیٹ دیتے ہیں۔ آپ سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو، آپ اکاؤنٹیبلٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ پاشا صاحب سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں۔ بالکل سر، تو یہاں پر ایک ہمارے سامنے کیس ہے جہاں پیپلز پارٹی بہت پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ پاشا صاحب ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری کے اوپر پیپلز پارٹی بہت پروٹیسٹ کر رہی ہے، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ مگر ندیم بھائی وہ بھی تو ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں یہ لوگ۔ خورشید شاہ نے جو بیان دیا آپ نے دیکھا ان کو؟ مطلب آپ وہ میں نے سنا، ابھی سنایا بھی ہے کراچی میں، اگر آپ جی میں نے ابھی سنایا بھی ہے پروگرام میں، آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو، آپ سپورٹ کرتے ہیں اس کو کہ ٹھیک ہے اگر کرپشن تھی تو پکڑا جانا چاہیے؟ تمام چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو انصاف کے تقاضوں کو پوری کرتی ہے۔ اگر ڈاکٹر عاصم صاحب کسی چیزوں میں ملوث ہیں تو ان کے قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ان کو پکڑتے ہیں اپنے کیسز میں اور آپ ان کو جو ہے نا سپورٹر اور ابیٹر کہتے ہیں ایم کیو ایم کے لیے؟ واٹ از دس کائنڈ آف جسٹس؟ میرا تو سوال آپ سے یہ ہے۔ ایک لائن میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا وہ زرداری صاحب کے بڑے قریبی رفیق بننے سے پہلے کیا ان کا ایم کیو ایم سے تعلق تھا؟ دیکھیں ایم کیو ایم سے تعلق، کراچی میں رہنے والا ہر شخص کا ایم کیو ایم سے تعلق ہے۔ ہم کراچی میں ہر لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے، براہ راست بتا دیں کیا ان کا تھا؟ ٹھیک ہے، براہ راست بتا دیں کیا ان کا اس سے پہلے تعلق تھا؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی نہیں، بالکل نہیں تھا۔ ان کا کبھی وہ رکن یا ممبر نہیں رہے، وہ آپ کے ہمدرد وغیرہ نہیں رہے سر، کبھی نہیں رہے۔ کہیں گے اچھا بریک، اس کے بعد بتائیں گے۔ ڈاکٹر فردوس ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر فردوس، اکاؤنٹیبلٹی پہ ڈاکٹر عاصم کا سوال تھا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آپ کہہ لیں۔ دیکھیں ندیم بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ زبیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے اس مسئلے کو تو حل کر دیں۔ انہیں کہیں کہ ہی از ان دی گورنمنٹ، اور میں یہ چاہوں گی کہ سپیڈی اس پہ، جہاں باقی لوگوں پہ اتنے کیسز کا یہ پروسیس چل رہا ہے، تو میری انکوائری کو کسی منطقی انجام تک لے جائیں، یا مجھے اس میں کلین چٹ دیں اور یا مجھے اس میں کنوکٹ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لٹیروں اور آپشن زیادہ ان کا دل کرے گا زبیر صاحب کا۔ آج آپ کی تقریر سننے کے بعد دل کرے گا آپ کو پکڑ کے اندر کروا دیں۔ نہیں، مجھے خوشی ہوگی اس لیے کہ میں کم از کم جو ہے وہ رول آف لا کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی کہ یہ مجھے اس تذبذب کی سچویشن سے نکالیں، اور یا مجھے کلین چٹ چاہیے اور یا مجھے کنوکشن چاہیے۔ یہ ڈیبیٹ نہیں چاہیے، اور یہ ان کے گلے کی ہڈی ہے، یہ انکوائری ان کے گلے کی ہڈی ہے۔ ندیم بھائی، میں آپ کو یہاں لائیو آن ریکارڈ بیٹھ کر کے جا رہی ہوں کہ اگر یہ 1% بھی اس میں
میری کوئی انوالومنٹ ثابت کر سکے تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑوں گی. اور اگر یہ میرے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہوئی تو پھر اس کے بعد میں عدالت تک لے کے جاؤں گی اور اس حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی. یہ میرے دامن پہ اس طرح کی چینٹے پھینکے تو میں, کیونکہ اس میں میرے اوپر ندیم بھائی ہے کرپشن کا ایلیگیشن نہیں لگا رہے, اس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے وہ بسیں کہیں بیچ دی ہیں کھا لی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے کہ میں نے, اور دیکھیں وہ جب میری اتھارٹی نہیں تھی وہ بسیں دینے کی تو مس یوز کہاں سے ہو گیا. بنوائی ہے وہ بھی مس یوز آف اتھارٹی ہے, مس یوز آف اسٹیٹ فنڈ. آپ دیکھ لیں, آپ رکے ذرا تھوڑی دیر, رکیے زبیر صاحب سے جواب لے لیں. میں چاہوں گی کہ اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کریں اور یہ زبیر بھائی سے ڈیٹ لے لیں کہ کس ڈیٹ تک یہ جو ہے مجھے بے گناہ یا گناہ گار ڈکلیئر کر سکتے ہیں. میں یہاں جواب تو لے آپ کے لینے پروگرام میں آ کے جواب تو لے لیں. فردوس بی بی, آپ جواب لے لیں دیں. زبیر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک تو مجھے ظاہر ہے ان کا کیس کا پتہ نہیں اور میرا کوئی تعلق بھی نہیں. بعد والی آپشن زیادہ آسان ہے, وہ کہتے ہیں کنوکٹ کروا دیں. دیکھیں گو ہیڈ, اللہ نہ کرے وہ کنوکٹ ہو اگر وہ کہہ رہی ہیں جیسے وہ کلیم کر رہی ہیں. بٹ میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ ان کا کیس, مجھے یہ بھی نہیں پتا ان کا کیس ہے کہاں چل رہا ہے, کس نے سمپل ایک انکوائری ہے, ایک انکوائری ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بسیں مس یوز ہوئی. فردوس صاحبہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور حکومت کو اس میں عمل دخل بالکل نہیں ہے اور ہونا چاہیے. اگر ہم لوگ بیچ میں جا کے کہیں کہ ان کا یہ کر دیں, لیکن یہ ضرور ان کی ڈیمانڈ صحیح ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اگر ان کے خلاف کچھ نہیں ہے کیس بنتا تو ان کو بالکل وہ دینا چاہیے, کلین چٹ دینی چاہیے. اونرشپ ہو تو وہ جو میگا کرپشن کے کیسز کی پوری فہرست سپریم وہ کورٹ نیب نے دی ہے نا, سپریم کورٹ نے مانگی تھی, نیب نے دے دی. ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں وہاں. سپریم کورٹ یہ نہ کہتی کہ ہم ٹکرے مار کے تھک گئے. آپ اسٹیٹ ہے, آپ کی اسمبلی ہے, آپ بیٹھے وہاں لیجسلیٹ کریے, جو چیز میں کمی ہے اس کو اسٹرینتھ دیجیے. نہیں ابھی تو وہ کیسز رجسٹرڈ ہے نا, ابھی تو نیب نے وہ بنایا ہے, انہوں نے پروسیکیوٹ کرنے, انہوں نے کورٹ میں لے کے جانا. پروسیکیوٹر لگائیے, نیب عدالت کو روزانہ کی بنیاد پہ کریے, خود ہی ایکسپیڈائٹ ہو جائے گا. جی وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہم کیا کر رہے ہیں اس میں. بتائیے کیا کر رہے ہیں, بتاؤں گا آف ایئر بتائیں آپ. فوزیہ بھی کہتی ہوں کہ میں ریئلی انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں ان کی, فردوس ہماری جو بہن ہے عاشق اوان صاحبہ, جو ان کی فرسٹریشن. ایک ایسی پارٹی جس کی لیڈرشپ غائب ہے, لاپتہ ہے, پارٹی ڈیپ کرائسس میں ہے, جس کے 2 پچھلے وزیر اعظم جو ان کے اتنے سینئر عہدیدار تھے ان کے اوپر اریسٹ وارنٹس ایشو ہوئے, وہ اپنی بیلز کٹوا رہے ہیں. پارٹی کو بالکل ان دا ولڈرنس چھوڑ کے ان کے قائد کبھی لندن کبھی دبئی, پتہ نہیں کون سے کیپٹلز میں دنیا کے, وہ بیٹھ کے وہاں سے پارٹی کو رن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. تو آئی کین انڈرسٹینڈ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب پارٹیز کرائسس میں سے گزر رہی ہوتی ہیں, لیڈرشپ تو گراؤنڈ پہ موجود ہو. سو آئی کین انڈرسٹینڈ, چھوڑ دیا ہے. خود ایک ٹائم آپ کسی فوج کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں, پھر آپ کو اپنا منہ چھپانے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے, پھر آپ کسی اور کے خلاف کرتے ہیں. اب آپ اپنی گنز ان لوگوں کے خلاف کریں جو واقعی آپ کے دوست ہیں, جو پریزنٹ حکومت ہے. آپ لوگوں کی ماشاءاللہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, آپ کی بہت سے انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کے میوچول انٹرسٹ ہیں, تمام چیزیں ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہیں ان کا واقعی مسئلہ ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے. بٹ ایٹ لیسٹ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ان کی لیڈرشپ کبھی واپس آئے جو ان کو سنبھالے. اور ان کے جو لوگ ہیں کبھی کوئی بیانات دے رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی بیانات دے رہا ہوتا ہے. پاکستان کو اتنے گریو چیلنجز ہیں کہ یہاں پر اس وقت ریئلی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو, جو یہ آپریشن ہو رہا ہے, جس نیت سے ہو رہا ہے, جس سمت یہ جا رہا ہے, یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. پاکستان سے یہ سسٹم ختم کرنا ہے جو کرپشن کو پروموٹ کرتا ہے, جو کرپٹ کو پاور دیتا ہے. احتساب ہونا چاہیے. میرے خیال میں زبیر صاحب پہلے آپ اس پہ بات کر لیں, پھر میں یہ پاشا صاحب کی طرف بھی جاؤں گا کہ ان کو ہم نے ایم کیو ایم کا ٹاپک درمیان میں دھوڑا چھوڑ دیا. آپ ان کو کچھ دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے ریزگنیشن اٹکے ہوئے ہیں اس وقت ایٹ اسٹیک ہے. دیکھیں جیسے جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں ہم مطلب کیا ان کو کہیں کہ جی ہم لا کو انفورس نہیں کریں گے, یا کہیں دہشت گردی نظر آتی ہے اس کو انفورس نہیں کریں گے, پکڑیں گے نہیں, کیس نہیں چلائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ تو اشور کر سکتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اگر آپ کا آدمی کو پکڑا جائے گا اس کا لیگل پروسیس پورا ملے گا, لیکن آپ ایم کیو ایم کو انگیج رکھنا چاہیں گے. لیگل پروسیس تو کسی صورت وڈرا ہی نہیں ہو سکتا. کلوزنگ ریمارکس آپ دے دیجئے. جناب میں زبیر بھائی سے بہت ہی احترام کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر وفاقی حکومت ہیں, آپ نمائندے ہیں, آپ ہماری زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ مانیٹرنگ کمیٹی آپ لوگوں نے کیوں نہیں بنائی.
اگر آپ مانیٹرنگ کمیٹی ایک نیوٹرل بنا دیتے تو ہم بھی وہاں پر اپنے جو گریونسز ہیں وہاں اپنے رکھتے, پھر ہم نہیں شکایت کرتے آپ لوگوں سے. آپ نے تو وہ بنائی نہیں, اس میں تو بددیانتی. دیکھیں اچھا کوئکلی آپ رسپونڈ کرنا چاہیں بولنے دیں پلیز, مجھے آپ ایک نے سول بہت کم ٹائم سوسائٹی کے دیا ہے. لوگوں پر مشتمل ہونی تھی, انہوں نے کیسے تھوڑا نیوٹرلٹی شو کرنی تھی, وہ تو ان کو کیوں نہیں کرنی تھی زبیر بھائی؟ یہاں زبیر بھائی چیف مجھے آپ منسٹر کے پاس بتائیے, تھا, چیف منسٹر نے کہا تھا مانیٹرنگ کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے, اور اس وقت ایم کیو ایم والے تسلی ان کے ایکسپٹ کر لیا تھا. اب مانیٹرنگ کمیٹی کیا کرتی ہے, رینجرز کو جا کے یہ کہتی کہ اس کو دہشت گرد کو نہ پکڑے, کیسے کہہ سکتے تھے بھائی؟ رینجرز کے پاس شواہد موجود ہے, اس کے بیسس پر وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اب کون سی مانیٹرنگ کمیٹی, مطلب زبیر بھائی نہیں, this is totally wrong. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر پرسپشن پہ, یہاں پر انتہائی بڑی غلط فہمی پر آپریشن ہو رہا ہے. میں آپ کو دیکھیں اگین دیکھیں کیٹاگوریکلی, مانیٹرنگ کمیٹی کا کانسیپٹ میری بات سن لیں, تھا, یہ تھوڑا کانسیپٹ تھا کہ جی وہ رینجرز کو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کیٹاگوریکلی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ان کو پکڑے نہ پکڑے, کی بنیاد پر ہو رہا ہے, جس کے نتائج اچھے نہیں نکل رہے. کا وقت ختم ہو گیا. شاہد پاشا صاحب آپ کا بات یہاں دھوری رہ جائے گی, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. پاشا صاحب آپ کا, فردوس عاشق اوان صاحب آپ کا, فوزیہ قصوری صاحبہ اور محمد زبیر صاحب, سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.